میرا نام حافظ بدر ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ان کے اعمال کے بدلے اپنا محبوب بنایا ہوتا ہے، جیسے کہ غوث، قلندر، ولی؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، یہ جو اصطلاحات ہیں غوث، قلندر وغیرہ کی، یہ تو کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک روایات سے ہمیں نہیں ملتا کہ اس کا کوئی ثبوت ہو۔ قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے ولی اللہ کا، جو ہمارے ہاں بھی کامن ہے یہ لفظ ولی اللہ، فلاں ولی اللہ ہے، پھر ہم نے ان کے درجات بنا دیے۔ لیکن ولی اللہ کی جو ڈیفینیشن پبلک میں مشہور ہے وہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ پبلک ولی اللہ کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بزرگ ہوں، سفید ریش ہوں، ایسے بیٹھے ہوئے ہوں، خرامہ خرامہ چلتے ہوں، اور ان کے ہاتھ پہ عجیب عجیب کرتب ظاہر ہوتے ہوں، اور جو یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ جس کو ہاتھ لگا دیں وہ ٹھیک ہو جائے، اس طرح کی چیزیں۔ تو قرآن جو ولی اللہ کو ڈیفائن کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا، سنو خبردار، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جن کا عقیدہ بھی صحیح تھا، وکانوا یتقون، اور وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ تو ولی اللہ کی ڈیفینیشن قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، توحید پرست ہو، ختم نبوت کا قائل ہو، تقدیر پہ ایمان کا قائل ہو۔ آمنو کا مطلب اصطلاحی ایمان، جو ایمان مفصل، ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، جو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے اس کو جو عقیدے سکھاتے ہیں، تو وہ عقائد ہوں اس کے، اور اعمال میں کیا ہو؟ گناہ سے بچتا ہو، برائی سے بچتا ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ولی اللہ ہیں۔ تو یہ نارمل لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی سلسلہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں سلسلے میں ہی وہ پیدا ہوں گے۔ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ فلاں سلسلے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص یہودی نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن عوام میں یہ ہے کہ یہ کوئی سلسلہ چلا آ رہا ہے، فلاں کا بیٹا ولی اللہ، پھر اس کا بیٹا ولی اللہ، پھر وہ گدی نشین، پھر اس کا بیٹا گدی نشین۔ تو ولی اللہ کوئی بھی شخص ایک نارمل آدمی بن سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جو بھاگ رہا، دوڑ رہا ہے، سوئمنگ کر رہا ہے، جو جناب باکسنگ کر رہا ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانی بھی کی ہے، صحابہ میں بعض صحابہ پہلوان تھے۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے، حالانکہ صحابی تو سب سے پہلے ولی اللہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ آج کے ولی اللہ کو دیکھو، اگر کوئی دوڑنا، جاگنگ کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ تو ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ولی اللہ کا تو مطلب وہ چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہو کہیں پہ۔ تو عوام میں جو ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے، وہ جاہل عوام میں جو عام لوگ ہیں وہ غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک نارمل آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے، یعنی اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو شریعت کو فالو کرے۔ تو صحابہ کرام شریعت کو فالو کرتے تھے، میدان جنگ میں بھی نظر آتے تھے، تہجد میں بھی تھے، اور غیروں کی زبانیں بھی سیکھتے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، علم کو فروغ دے رہے تھے۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص جو ایب نارملٹی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کا واسطہ اس کو کم از کم آپ ولی اللہ بالکل نہ سمجھیں۔ جو نارمل آدمی ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے حکام کو پوری طرح سے فالو کرے، اور جو شریعت کے حکام کو فالو کرے گا وہ معاشرے کا نارمل فردی ہوگا، ایب نارمل ہو نہیں سکتا۔ وہ ایب نارمل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ جو آج کل ایک عجیب سا ولی اللہ کا تصور آیا ہوا ہے نا، کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ ہی نہیں رہے، پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے، چلا ہی نہیں جا رہا ان سے، کہ وہ کیونکہ چلنے پھرنے کے وہ بیچارے قابل ہی نہیں رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس ٹائپ کی چیزیں ولی اللہ نہیں ہوتی۔ باقی اصطلاحات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، قلندر، غوث اور قطب ابدال، یہ اصطلاحات ہیں، ان میں پڑھنے کی عوام کو بالکل ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔